کہتے تھے کہ مجھے بہت شوق ہوا لوگ ہر ایک کے مرید ہو جاتے، میں بھی مرید ہونا چاہتا تھا، کس سے مرید ہوں میرے کو نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ تو اس گاؤں کے اور ایک صاحب تھے، وہ ابراہیم نام تھا ان کا، بعد میں ابراہیم عبداللہ، ہم میرے والد نے وہ مرید کا نام عبداللہ دیا تو ابراہیم عبداللہ کہلانے لگے۔ میری والدہ وہ ابراہیم عبداللہ کو مخدوم پکارتے تھے تو ابراہیم عبداللہ مخدوم ہو گیا۔ آج ابھی بھی مہاراشٹر میں اور تمام علاقوں میں مخدوم صاحب مخدوم صاحب مخدوم صاحب بولتے ہیں، ابراہیم بولتے نا عبداللہ بولتے ہیں، صوفی مخدوم صوفی مخدوم۔ تو وہ صوفی مخدوم اسی گاؤں کے تھے، اپنے ہم عمر جیسے تھے۔ جب وہ آئے تو بولے میں مرید ہونا چاہ رہا ہوں مگر میرے کو پیر کامل ہونا، پیر کامل ملے جیسا میرے کو وظیفہ دو۔ انہوں بولے دیکھو بھائی روزانہ 1000 بار انا انزلنا پڑھو۔ تو ہمارے 2 پیر بھائی صوفی عبد القادر جو بچے تھے یا بس اب بڑی عمر ہونے لگی تھی، روزانہ 1000 بار واڑونی کی مسجد میں پڑھتے تھے۔ صحن میں ایک شہید کی خبر ہے، رات 1000 پڑھے تک، بہت رات ہوتی تھی، والدہ پریشان، باپ نہیں سو بچہ ہے۔ تو درگاہ کے قریب مسجد کی سیڑھیوں کے درمیان میں ایسا لکڑی ٹیک کے ساری رات ٹھہرتے تھے، میرا بچہ ڈر نہ جائے۔ وہ 1000 بار اس طرح پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ایک بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے مرید ہو جاؤ، یہ پیر کامل ہیں۔ خوشی سے اٹھ گئے کہ بولے میں پیر کا نام بھی نہیں پوچھا، کہاں رہتے وہ بھی نہیں پوچھا، اب کیا کروں، میرے کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر انا انزلنا شروع کرا تو 30-40 دن انا انزلنا پڑے۔ پھر وہ بزرگ خواب میں آئے، آ کے بولے ان کی مرید ہو جاؤ، ان کا نام سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ ہے، انہوں حیدرآباد میں رہتے۔ اٹھے، اللہ حیدرآباد کہاں، کدھر کی ہے وہ حیدرآباد، کہاں کون سے محلے میں جا کے ڈھونڈو۔ بہر کیف وہ اسی میں تھے مگر پڑھ رہے تھے، اتنے میں وہ ابراہیم عبداللہ مخدوم جو ابراہیم کہلاتے تھے وہ آئے۔ ارے تم بولے تو میں پڑھا جی ایسا ایسا ہوا۔ کیسے ہوں ایسے، چل میرے پیر ہے میں لے کے چلتا ہوں۔ واڑونے سے لے کے ادگیر آئے، ادگیر سے کہ حیدرآباد آئے، بولے دیکھ ہمارے حضرت بغیر روزے کے مرید نہیں کرتے، روزہ رہنا پڑتا تو مرید کرتے۔ حضرت چشتیہ میں مرید کرے تو 1 روزہ، قادریہ میں کرے تو 2 روزے، افطار کے بعد مرید کرتے تھے۔ بہر کیف بولے تو کچھ تو بھی کھا لے، دوست ہیں تو کچھ تو بھی کھا لے، سیری کر لے، ریل میں شام میں مرید ہو جانا۔ خیر دونوں آئے، ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، شاید میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آنے کے بعد میں ہمارے پاس صبح صبح ختم خواجگان کا معمول ہے، گھر کے لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو حضرت سامنے بیٹھتے تھے، ہم لوگ سب بھائی بہن والدہ بھی بیٹھ جاتے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے۔ اگر کوئی مرید آ جائے تو ہمارے بہن والدہ چلے جاتے تھے، وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ بہر کے ختم خواجگان ختم ہوا، مکمل ہوا، اشراق کی نماز ہو گئی، صوفی مخدوم گھر پہ پہنچے۔ صوفی عبد القادر صاحب کا بیان ہے کہ جب اندر گئے، مخدوم صاحب سلام کرے، میں بھی سلام کیا۔ ارے مخدوم اس کو کہاں سے پکڑ کے لایا؟ بولتے میرے ہاتھ پاؤں میں تھر تھری پڑ گئی۔ بیٹھ گئے، حضرت قبلہ گھر میں سے کھانا منگائے۔ مخدوم تو کھانا کھا لینے، روزے دار ہے، نکال اس کو یہاں سے۔ یہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے، حواس اڑ گئے۔ ان کی جو بیان ہے وہ اس کی کیفیت میرے پہ اس وقت ہے، اب جو بول رہا ہوں میں، ہوش اڑ گئے، نکال اس کو یہاں سے، روزہ ہے نہیں۔ اب پریشان حضرت وہ مرید ہونے کے واسطے، ارے بہت رجسٹراں کالے کرے، نکل، کرتا مر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جان دے اس کو، میرے کو کیا کئی کلایا زبردستی، کرتا کیا پوچھ اس کو، پوچھ کرتا ہوں، ارے بہت آئے میرے پاس رجسٹراں کالے کرے مریداں ہو کے۔
تو انہوں خوف کھا کے انہوں کیا کرے چشتی چمن کو لے کے چلے گیا، یعنی ہمارے والد کے پیر کے پاس لے کے چلے گئے۔ اب جو گنبد ہے گنبد نہیں بنی تھی اس زمانے میں، صرف چمیلی کا منڈوا تھا۔ ہم سنتے ہیں ہم تو وہاں لے کے چھوڑ دیے۔ آج وہ منگل ہاٹ میں چشتی چمن میں درگاہ پہ جا کے بیٹھو تو آج بھی آپ کو پانی نہیں ملتا پینے کو، کوئی کا گھڑا سورائی بھی کوئی بھی نہیں رکھتے۔ جب کیا حال تھا ہوں گا۔ خیر وہاں پہ چھوڑ دے کے آ گئے، مخدوم صاحب اپنے پیر کی خدمت میں آ گئے۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن ہو گیا۔ تیسرے دن بولے ارے مخدوم اس کو لایا تھا نا، اور مر جائیں گا، لا چشتی چمن میں کہیں کو چھوڑ کے آیا، بھکا مار دیا، کہیں کو چھوڑا، بھکا مارنے چھوڑا، وہاں پہ کچھ کرا انتظام، جی 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 نکل گئے جا کے پکڑ کے۔ ایسے بول رہے ہیں حضرت، آئے مرید ہوئے، جو ہمارا طریقہ ہے مرید کے بعد مراقبے میں توجہ میں بٹھانا، یہ وہ سب گزر گیا۔ بولے کھانا کھلاؤ اس کو، کھانا کھلاؤ، مسجد میں لے آ کے چھوڑو محلے کی، چل 1125 بار قل اللہ پڑھو۔ غریب نواز کے پیر پڑھائے تھے 1000 بار، وہ آج بھی ہمارے پاس وہی معمول ہے، 1125 رات میں پڑھے۔ صبح ہوئی اور کچھ دن رہے، پڑھتے رہے، مسجد میں رہے نا، گھر میں آنا تو کتنے دن، کئی دن بولے، وہ دن کا مقرر نہیں بولے، اتنے دن رہے بول کے۔ اس کے بعد بولے والد صاحب ہمارے، ان کے پیر و مرشد، ہمارے پیر و مرشد بولے عبد القادر نام تھا، سید عبد القادر ان کا، ارے صوفی جا مسجد کو جا کے نماز پڑھ کے آ، فجر میں جا جلدی جا، نماز کا وقت ہو گیا۔ بھاگے نماز پڑھنے، یہاں کمرے میں صوفی بولے، وہاں نماز پڑھے بعد السلام علیکم صوفی صاحب، سلام علیکم صوفی صاحب، پورے لوگ صوفی شروع کر دیے مسجد میں پورے۔ بولے ہاں میرے کئی صوفی بول رہے ہیں، میرا نام صوفی ہے، اتنے حضرت وہاں کمرے میں بولے تھے، جب سے صوفی پڑھ گیا تو آج بھی ان کا نام صوفی ہے، صوفی سید عبد القادر۔ چلیے ایک عرصہ گزر گیا، وہ مرحلوں کی بات بھی ہے، ذکر ہے۔ اب جو نادر سے نادر بات بولنے جا رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ 1953 میں وہ یا 54 میں یہاں سے انڈیا سے پاکستان منتقل ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ، ان کی شادی ہو گئی تھی، ان کی بیوی تھی، بہر کے یہاں سے بچہ تھا نہیں تھا، وہ کیا معلوم، ابھی بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، آج 30واں ہے شاید۔ چنانچہ وہ پہلے اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف میں زیارت کر لیے، اپنے پیر و مرشد ذبیح اللہ شاہ صاحب وہاں موجود تھے، ان کے پاس جا کے معروضہ کیے کہ حضرت ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ بولے ٹھیک ہے جاؤ، پاکستان جانا، لیکن فوج میں پانی پلانے کی نوکری کرنا، دوسری نوکری نہیں کرنا، یہاں تک تو آپ کو معلوم ہے۔ منتقل ہو گئے، وہ کھوکرا پار کے راستے سے جاتے تھے، اب تو راستہ بند ہے، وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد جدوجہد، بھاگ دوڑ، نوکری کی تلاش۔ تھوڑے دن کے بعد کوئی ان کو بتایا ویکنسی ہے، فوج میں پانی پلانے کی نوکری ہے، پانی کی نگرانی کرنا ہے ریزروائرز کی، کوئی فوج میں، انہوں قبول کر لیے، زندگی بھر وہ نوکری کرے۔ اور جب یہ فرمایا کہ جاؤ فوج میں پانی پلانے کی نوکری کرنا، پھر فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ تو بولے حضرت میرے کو پڑھنے نہیں آتا، قرآن پڑھنے نہیں آتا میرے کو، جو زمانی سورے وہ تھے، ٹھیک ہے پڑھا دیں گے، جاؤ یہاں سے۔ تو میں خط لکھا تھا ان کو کہ کوئی خاص 1-2 ایسی کرامتیں لکھو جو آپ کے لیے اور دنیا کے لیے عجیب ہو۔ تو بولے تنویر صاحب میرے کو خط لکھے، تنویر صاحب ایک کرامت حضرت کی، جب ہم پاکستان جا رہے تھے تو حضرت ایسا بولے، دوسرا بولے قرآن تلاوت کرو، تو پڑھنے نہیں آتا، بولے پڑھا دیں گے جاؤ۔ تو جب وہاں منتقل ہو گئے، نوکری مل گئی، لائف سیٹل ہونے لگ گئی، تو بولے حضرت میرے کو بولے تھے قرآن پڑھو بولے تھے، اب ایک مول صاحب کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اس دن میں 2-4 لوگوں کو بولا کوئی خود قرآن پڑھاتے تو بولو، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس رات سے ذبیح اللہ شاہ صاحب میرے خواب میں آ کے پوری قرآن پڑھائے، ہر روز آتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے۔ میں ویسا پڑھا صاحب قرآن،
کیا بات ہے؟ میں یہ واقعہ بولا ہی نہیں کسی کو، حالانکہ لوگ کیسی کیسی بات پہنچاتے رہتے ہیں، ہمارے کو موقع بھی نہیں ہوا ایسا۔ آج ان کا 2004 میں ان کا انتقال ہوا، تو آج 2021 ہے، آج ان کی فاتحہ چل رہی ہے، لوگ موجود ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام بھی، درس کو وہ لوگ سنتے بھی ہیں، ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اپنے پیر بھائیوں کی بات ہوتے رہتی، پاکستان میں جو لوگ تھے پہنچ گئے تھے، جو ان سے پہلے کے مرید تھے، بولتے تھے ابے تو ہمارے سامنے کا مرید ہے، ہم پرانے ہیں۔ اس طرح ہوتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایک سے بڑھ کے ایک ناز۔ تو انہوں بولے ارے تم مرید ہے، میں پیر کی مراد ہوں، میں مراد ہوں بولے۔ یہ صوفی عبدالقادر صاحب تھے۔ بہت باتیں ہیں، بہت تفصیل ہے۔ حضرت کے خلفاء میں جو میرے نزدیک زیادہ لگاؤ کے ہیں وہ 3 آدمی ہیں۔ یہ جو صوفی مخدوم بولے، یہ صوفی عبدالقادر، ان کے علاوہ ایک ہیں صوفی محبوب علی صاحب، میدک ڈسٹرکٹ میں خواجہ پور میں رہتے تھے، وہیں انتقال ہوا۔ یہ مدرسہ صوفیہ کے سینئر ترین مرید تھے، مرحلے کیے ہوئے مرید تھے۔ ابا جان کے انتقال کے بعد، والد صاحب قبلہ کے انتقال کے بعد 1970 کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا۔ روز صبح میں جب توجہ میں بٹھاتے تو فرماتے تھے جو سیکھنا ہے ابھی مجھ سے سیکھ لو، میرے بعد میں ایڑیاں رگڑے تو کوئی تم کو سکھانے والا نہیں ملے گا، میرے سے سیکھ لو۔ تو میں اس وقت جسٹ میٹرک پاس کر کے 1 مہینہ ہوا تھا، بہت روتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ تو حیدرآباد سے خواجہ پور تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب ہوا یا 90-100 ہے۔ تو میں اس دیوانگی کے عالم میں حیدرآباد سے پیدل محبوب علی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ کھانا نہیں، رستے میں پیسہ نہیں، رویا، بولے صاحب ایسا کئی کو کرے صاحب، میں آتا تھا، نہیں ابا جان آپ کیا سکھا، میرے کو سکھا۔ تو ہمارے پیر بھائیوں کی، والد کے مریدوں کی ہمارے دل میں ایسی عظمت ہے۔ تو مرید ہے وہاں بیٹھ، نہیں، مرید ہے میرے سر پہ بیٹھ، تو ہم سے زیادہ سیکھا ہے، تو ہمارا پیر بھائی ہے، تجھے زیادہ موقع ملا ہے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہم کو بیوقوف سمجھتے، سمجھو بھائی، آپ کی عقل سے تو ہماری عقل ہے، وہ بیوقوف ہو سکتے ہیں۔ تو صوفی محبوب علی صاحب میرے پریفرنس میں نمبر 1 ہے۔ اب 2 اور 3 میں یہ صوفی عبدالقادر صاحب 2 میں آتے ہیں، مگر چونکہ انہوں ان کو مرید کرا ہے، انہوں ان کو رستہ بتایا۔ صوفی مخدوم صاحب بھی مراحل طے کرے تھے، تو ان کو بجن کی صحبت زیادہ ملی، ان کو تو ملی نہیں صوفی عبدالقادر صاحب کو۔ اب لاسٹ وقت بھی ہو گیا، لاسٹ واقعہ، جب حضرت والد صاحب قبلہ 23 رجب 1390 ہجری، میں سن عیسوی کا آ رہا تھا، اس بات سے رک گیا، 1990 ہوتا ہے، یہ 1390 ہجری ہوتا ہے، جب حضرت کی وفات ہوئی، 24 کو تدفین ہوئی۔ اس سے 2 ذی الحج کے مہینے میں اولاد کو اور چند مریدوں کو خلافت دی ہے۔ ایک خلافت نامہ عبدالقادر صاحب کا بھی لکھا گیا، فرمائے کہ انہیں جب آئیں گا اس کو دے دینا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد کچھ ایسا ذی الحج نا، محرم سفر ربیع الاول رجب، 6 مہینے 7 مہینے، اس کے بعد حضرت کی وفات ہوئی۔ ہم خطوط لکھے سب کو، پاکستان کو بھی خط لکھ دیے۔ تو وہ خط لے کر صوفی صاحب وہاں سے ایمبیسی سے، انڈین ایمبیسی سے ویزا لے کے حیدرآباد آئے۔ عرس میں شرکت، عرس بھی تھے حضرت کا، یا چہلم تھا، معاف کیجئے، چہلم تھا، تب ریکال کر رہا ہوں میں ایک دم یہ بات موضوع، چہلم میں شریک ہوئے۔ تو چہلم کی محفل میں جب شریک ہوئے تو ہمارے بڑے بھائی
جو ان کا جبہ رکھا ہوا تھا، جو ان کا امامہ رکھا ہوا تھا، جو ان کی سند رکھی ہوئی تھی، ان کو جبہ پہنائے، امامہ بنے اور سند دیے۔ جتنے دن یہاں رہنا تھا وہ واپس پھر چلے گئے۔ صوفی عبد القادر صاحب کی والدہ اس وقت زندہ تھے۔ جب میں 1979 میں گیا تھا والدہ کے ساتھ عبد القادر صاحب کے پاس، تو جب انہوں نے سنایا، ان کا والدہ کا ہم گئے تک انتقال ہو گیا تھا، میں بولا صوفی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بڑا افسوس، تکلیف ہوئی، یہ ہوا صاحب، ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ میں جب حیدرآباد آیا تھا حضرت کے چہلوں میں، تو میری والدہ جس دن میرے کو خلافت دیے، میری والدہ خواب دیکھے عبد القادر کو کپڑے پہنا دے رہے ہیں، یہ کر دے رہے ہیں، یہ کر دے رہے ہیں، شملہ بند دے رہے ہیں۔ اللہ کیا ہوا کہ میرے بچے کو رونے لگی۔ جب واپس گئے تو بولے بیٹے میں ایسا خواب دیکھی، میں بہت پریشان تھی۔ ایلو اماں یہی چھے دیکھو وہ دیے سول ہے میرے میں صوفی عبد القادر صاحب نے، عمر کا تو ظاہر ہے فاصلہ ہے ہی ہے، لیکن بڑی ہم سے محبت رہی، ہم بھی ان کو چاہتے، انہوں بھی ہم کو ایسا چاہتے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ صوفی مخدوم صاحب بھی ویسی چاہتے تھے، اور صوفی محب علی صاحب تو بس اگرچہ سلسلہ زیادہ نہیں پھیلا، حضرت کے وصال کے 5-6 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو صوفی عبد القادر صاحب ریاضت ان کی پہلا مرحلہ لوگوں نے 40 دن میں، کبھی 2 مہینے میں کیا، انہوں نے 8 دن میں کیا۔ ان کی کیفیت لکھ کے بتایا، صاحب مرحلوں کی کیفیت ہے، حضرت لکھ کے بھیجو بولتے تھے، بتاتے چلے گئے۔ بہرحال 2004 میں حضرت کی وفات ہوئی صوفی عبد القادر صاحب کی، اور وہاں پہ کراچی میں PNT کالونی ہے، بہت وسیع مسجد ہے، اس مسجد کے صحن میں وہ لوگوں نے اجازت دی، وہاں دفن کیا گیا۔ جب میں ایک بار صوفی عبد القادر صاحب کی قبر پہ ٹھہرا ہوا تھا، فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو آپ اس کو لفظ کشف بھی کہہ سکتے ہیں، کشف، کھل جانا، راز کا کھل جانا، پردہ ہٹ جانا، مطلب کا معلوم ہو جانا۔ جب فاتحہ پڑھ رہا تھا، خیال آیا جس مٹی سے اللہ بناتا ہے پھر اسی مٹی میں پلٹ کے جاتا ہے۔ اب فاتحہ پڑھتے پڑھتے خیال آ رہا کہ اللہ اسی مٹی میں منتقل کرتا ہے۔ کراچی میں ان کی مٹی تھی، رہتے تھے مہاراشٹرا کے گاؤں میں، مٹی میں ہونا یہاں ہے، تو ہجرت آ گئی۔ اللہ مٹی تک کیسا پہنچاتا ہے؟ پھر سوچا یا اللہ، جس وقت پارٹیشن ہوا، ہزاروں لوگ بارڈر پہ مارے گئے، ٹرینوں میں مارے گئے، ختم ہوتا رہا، کس کی خبر کا ہی پتہ نہیں ہے، کوئی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی جا سکی۔ اس مقام پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مٹی تھی، تو ہندوستان کے 2 ٹکڑے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ راستے میں مر گئے، تو راستے میں مرنے والوں کی مٹی وہاں تھی۔ پارٹیشن بظاہر ایک پولیٹیکل ایکٹ ہے، لیکن اسپریچول ایکٹ یہ ہے کہ ان کے مٹیاں وہاں ہیں، وہاں منتقل ہو گئے وہ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، کما صلیت علی سیدنا وعلی آلہ وسلم، وبارک علی سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بہت سی باتیں ہیں الہ العالمین، یہ ہمارے پیر بھائیوں، ہمارے دیگر تمام سلسلے کے لوگ، ان کو اپنی جوار رحمت میں بلند مقامات عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، الاحیاء منهم والاموات، سب کو مغفرت فرما۔ اس عالم میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظالموں سے، ظالم حاکموں سے، مکاروں سے، فریبیوں سے، نفس پرستوں سے، دھوکے بازوں سے، دین کے دھوکے باز، دنیا کے دھوکے باز، ان سب سے محفوظ فرما۔ ماکرین کے مکر کو ان کی جانب لوٹا دے، حاسدین کے حسد کو ان کی جانب لوٹا دے۔
جو مسلمان کو ضرر پہنچانا چاہتے ہیں، فرد کو پہنچانا چاہتے ہیں، جماعت پورے جماعت مسلمانوں کی جماعتوں کو جمعیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، الہی اس ضرر کو، اس ارادے کو، کہ جو منصوبے کو انہی کی جانب لوٹا دے. مسلمانوں کو ظاہر و باطن کی تمام بیماریوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما، آسانیاں فرما، حلال کثیر روزی سے سرفراز فرما. تو نے صابرین کے ساتھ معیت کا وعدہ فرما الہ العالمین. مسلمانوں کی اکثریت آج صبر کی منزل سے گزر رہی ہے. اے اللہ تو نے بلا مطالبہ مفت میں ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے. رزقتنی مجانن، رزق ماں کے پیٹ میں دے رہا، بعد میں دے رہا، مجانن فری، بغیر طلب کے. وہ ہزاروں لاکھوں ہیں طلب کرے. بچہ دودھ طلب کرا تھا، پیٹ میں تھا نہیں، تو نے رزق دے دیا بغیر مانگے، مرے تک کے رزق لکھ دیا. فاغفر لی مجانا، اے اللہ مفت میں معاف کر دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد علیہ وسلم. الحمدللہ.